بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 14 جولائی ہے اور دن ہے اتوار کا۔ اس وقت ہم موجود ہیں میاں علی اشفاق صاحب کے آفس کے باہر۔ بتاتے ہیں آپ کو کہ آج جب ملک محمد عمران صاحب جو کہ جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں، جنہوں نے آج تاریخی فیصلہ سنایا، اور ملک محمد عمران صاحب نے جو تاریخی فیصلہ سنایا کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج صنم جاوید کی اس رہائی کے بعد پولیس باہر موجود نہیں تھی دوبارہ گرفتاری کے لیے، ورنہ پہلے جب بھی معاملہ ہوتا تھا پولیس پہلے سے باہر موجود ہوتی تھی۔ آج کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آج صنم جاوید کو اتنا بڑا فیصلہ سناتے ہوئے ملک محمد عمران جو ہے وہ مقدمے سے ڈسچارج کرتے ہوئے فوری طور پر رہا کرنے کا حکم سنا دیں گے۔ اس حوالے سے ہمارے دوست ایئر ویگ رپورٹر حسین چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا، احتشام کیانی صاحب نے ٹویٹ کیا، ثاقب بشیر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں جو مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آیا ہے، جو قاضی صاحب کو شکست ہوئی ہے، اس کا امپیکٹ اور ایفیکٹ نچلی عدالتوں پر آئے گا۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کھڑی ہوئی ہے اس کا امپیکٹ اور ایفیکٹ نیچے دیکھنے کو آئے گا۔ تو خیر ہوا یہ کہ بڑی جرات والا فیصلہ کیا ملک محمد عمران صاحب نے، پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ان کی دھوم مچ گئی، ہر بندے نے اپریشیٹ کیا۔ ابھی بھی ان کے کریڈٹ میں 1% بھی کمی نہیں آئی، 0.1% بھی کمی نہیں آئی۔ کریڈٹ ان کا موجود تھا، ہے، رہے گا کہ انہوں نے اتنا بڑا اتنا تاریخی فیصلہ دیا۔ اب ہوتا کیا ہے، وہاں سے ان کو مقدمے سے ڈسچارج کرتے ہیں۔ اس سے پہلی ویڈیو جو آپ نے دیکھی وہ اس وقت کیا جب ان کو مقدمے سے ڈسچارج کیا اور وہ وہاں سے روانہ ہوئی تھی، اور میں نے عدالت کے باہر کھڑے ہو کر بتایا تھا جب وکلا نے اور حصار میں لے لیا صنم جاوید کو کہ دوبارہ ان کی گرفتاری نہ ہو سکے، لیکن جیسے ہی عدالت سے باہر ہے میاں علی اشفاق صاحب رکے، میڈیا سے گفتگو کی، بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ بھاگیں بھاگیں بھاگیں، گاڑی میں بیٹھیں، تو کہا گیا کہ نہیں، ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، اگر کسی نے کو گرفتار کرنا ہے کیسے آئیں کریں، ہم بھاگیں گے نہیں، یہ تاثر نہیں دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کچھ دوستوں نے مشورہ دیا فوراً کے پی کے کی حدود میں چلے جائیں، فوراً کے پی کے چلے جائیں، دوبارہ گرفتاری نہ ہو۔ میاں علی اشفاق صاحب اور صنم جاوید کی فیملی نے کہا کہ ہم بالکل نہیں بھاگیں گے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ کے پی کے چلے جائیں گرفتاری کے بچنے سے، نہیں۔ 14 ماہ جس جرات اور بہادری سے صنم جاوید نے اس ظلم، جبر اور جزیدیت کا سامنا کیا ہے، اگر مزید یہ ظلم اور جبر کوئی رواں رکھنا چاہتا ہے تو ہم اس کا سامنا کریں گے اور بہادری سے کریں گے۔ خیر قصہ مختصر، ہاں صنم جاوید ادھر آ گئی میاں علی اشفاق صاحب کے ساتھ، احد جو ان کے ایسوسیٹ ہیں ان کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ عتیق کے ساتھ، والدین کے ساتھ، سب یہاں پر پہنچ گئے۔ تو کچھ دیر بعد میں اور احتشام عباسی صاحب جو ہیں وہ جب میاں علی اشفاق صاحب کے آفس کی طرف آ رہے تھے تو ہمیں پولیس کی 2 گاڑیاں نظر آئیں، لیکن ایک گاڑی جو ہے یہاں سامنے میاں علی اشفاق صاحب کے دفتر کے سامنے کھڑی تھی اور ایک پیچھے کھڑی تھی، لیکن دونوں میں نامعلوم افراد تھے۔ نامعلوم افراد سے مراد یہ ہے کہ سویلین وردی میں تھے، سول کپڑوں میں تھے، پولیس کی وردی میں کوئی نہیں تھا۔ خیر ہوتا کیا ہے کہ ہم آ جاتے ہیں، اندر گفتگو چل رہی تھی اور ظاہر ہے ان کی فیملی بہت ایکسائٹیڈ تھی، خوش تھی، اور عمران ریاض خان صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، کیونکہ عمران ریاض خان صاحب نے آپ کو پتہ ہی ہے خود جو ظلم جبر برداشت کیا، اور جس طرح سے انہوں نے صنم جاوید اور عالیہ حمزہ صاحبہ، یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، میاں محمود رشید، ان سب کے لیے جس طرح سے بے گناہ قیدیوں کے لیے عمران ریاض خان صاحب آواز اٹھاتے ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی۔ خیر اندر بیٹھے بیٹھے اچانک اطلاعات آنے لگ گئی کہ باہر کچھ نامعلوم افراد سویلین ڈریس میں، کچھ لوگ جو ہے ان میں اضافہ ہونے لگ گیا ہے، اور تھوڑی دیر بعد یہ پتہ چلا کہ ہمارے دوست ہیں عثمان بٹ جو کرائم رپورٹر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ اسلام آباد کی تمام ایگزٹ پوائنٹس کے اوپر پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے اور کہ صنم جاوید اسلام آباد سے نہ جانے پائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کبھی آپ نے سنا ہے کہ اچانک خبر آئی ہو کہ کوئی مشکوک دہشت گرد ہیں، ان کے لیے اسلام آباد کے ایگزٹ پوائنٹس کو بند کر دیا گیا ہے؟ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ جتنی آج آپ نے ویڈیو میں یہاں پہ لوگوں کا گھیراؤ دیکھا ہے، کبھی ہم نے نہیں دیکھا اسلام آباد میں کہ کسی گھر کے اس طرح سے پولیس نے یا سویلین ڈریس میں لوگوں نے آگے گھراؤ کیا ہو اور ہم دیکھیں ہم کہیں کیا ہوا ہے تو پتہ چلے کہ کوئی مشکوک ادھر دہشت گرد ہے، اس کو پکڑنے کے لیے یہ سارا گھراؤ ہوا ہے، نہیں، بلکہ جب بھی یہ گھراؤ ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں تو وہ یہی ہوتی ہیں کہ کسی نہ کسی بے گناہ پولیٹیکل ورکر کو گرفتار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب ہوا کیا، ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے، جب عثمان بٹ کا فون آیا، اس سے پہلے میاں علی اشفاق جہاں پہ میں کھڑا ہوا ہوں، کیونکہ میاں علی اشفاق صاحب کے آفس کی انٹری ہے، جہاں پہ میں ٹھہرا ہوا ہوں یہاں پہ میاں علی اشفاق صاحب کی گاڑی ٹھہری ہوئی تھی، تو اندر ایک گاڑی اور کھڑی تھی اور وہ گاڑی نکلنی تھی، شاید ہبہ فواز صاحبہ کی تھی وہ گاڑی، انہوں نے نکلنا تھا، کسی نے بہرحال نکلنا تھا، اندر جو گاڑیاں موجود تھیں۔ تو میاں علی اشفاق صاحب کے جو ان کی ٹیم کے ایک ممبر ہیں، آئی تھنک ان کا نام بھی اشفاق ہے، تو ان کو کہا گیا، اور یہ وہی اشفاق صاحب ہیں جو اس دن بھی ہمارے ساتھ گاڑی میں تھے جب عمران ریاض خان صاحب کو ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا تھا حج سے جانے سے روکنے کے لیے۔ وہ ان کو کہا گیا کہ جہاں پہ میں ٹھہرا ہوا ہوں یہاں سے گاڑی ہٹائیں تاکہ اندر جو گاڑی ہے وہ نکل سکے۔ تو وہ جیسے انہوں نے گاڑی موڑی تو ایسے جیسے کسی چیز پہ مکھیاں نہیں آ جاتی، گاڑی کو ایسے گھیر لیا گیا، اور اس میں نامعلوم افراد بھی تھے، پولیس والے بھی تھے۔ انہوں نے گاڑی سے بیٹھ کے میاں علی اشفاق صاحب کو فون کیا اور بتایا
کہ یہاں تو باہر بہت زیادہ نامعلوم افراد نے گھراؤ کر لیا ہے۔ اس دوران ہمارے ایک اور دوست اندر آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ مختلف دیواروں سے موبائل اوپر کر کے اور ویڈیوز بنا کے اور کہیں بھیجی جا رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے اور چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ اچھا ظاہر ہے ہر ایک اپنا مشورہ دیتا ہے، کسی دوست نے مشورہ دیا کہ ایسے کریں کہ صنم کو سی ڈی کے ذریعے، وہ آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ ہر پاکستانی ہی جو ہے وہ اس ظلم اور جبر سے کے خلاف ہے، تو کہا گیا کہ کوئی بھی گھر ہے ان سے یہ سپورٹ لے لی جائے اور صنم جو ہے وہ دیوار کراس کر کے اور ادھر سے چلی جائیں، ان کو روانہ کر دیا جائے۔ ان کی فیملی نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہم یہ تاثر نہیں دیں گے۔ 14 ماہ جرأت اور بہادری سے ظلم، فسطائیت اور جبر کا سامنا کیا ہے، اب بھی کریں گے، ایسا ہرگز نہیں کریں گے کہ دیوار پھلانگ کے۔ اور صنم ہمارے کچھ دوست جا کے دیواروں سے دیکھنے بھی لگ گئے کہ ہم چلیں دیوار سے دیکھتے ہیں، ادھر سے کسی فیملی سے بات کرتے ہیں، ان کی فیملی نے ریفیوز کیا۔ جیسے ہی میاں علی اشفاق صاحب کو پتہ چلا کہ باہر پولیس، نامعلوم افراد چاروں طرف سے گھراؤ، ایک سیکنڈ میں میاں علی اشفاق صاحب اور صنم جاوید کی فیملی اٹھے، انہوں نے کہا باہر ہیں اور باہر آ کے ہم نے گرفتاری دینی ہے، ہم بالکل نہیں ڈریں گے اور جتنی انہوں نے گرفتاریاں ڈالنی ہیں ڈالیں، جو کرنا ہے کریں، ہم اس ظلم اور فسائیت کا سامنا کریں گے۔ یہاں پہ ہم باہر نکلے اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سائڈ پہ یہ جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں، اس سارے راستے پہ بھی گاڑیاں تھیں۔ یہ جو سامنے آپ مارکیٹ دیکھ رہے ہیں، یہاں مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے سویلین ڈریس میں، کوئی ادھر بیٹھے کوئی ادھر بیٹھے، اور نظر آ رہا تھا کہ یہ کسی ٹاسک پہ ہیں، اور ابھی بھی کچھ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سڑک ہے، یہ وہ سڑک ہے، اس سڑک پہ بھی گاڑیاں دور تک، اس جو ادھر سڑک ہے اس پہ بھی گاڑیاں، ادھر بھی گاڑیاں، اور یہ جو روڈ ہے، اس روڈ کی جو دیوار ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے اور ویڈیوز بنائی جا رہی تھی اور رپورٹ کیا جا رہا تھا۔ اور اس سامنے جو مارکیٹ ابھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے، اس مارکیٹ میں کوئی وہاں پہ کوئی چیز خرید رہا ہے، کسی نے یہاں پہ آ کے ریڑھی کھڑی کر لی ہے، ایسے جیسے کوئی بہت ہی بڑا کوئی دہشت گرد ہے جس کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کرنا ہے اور پاکستان کو بہت بڑی تباہی سے بچانا ہے۔ اس طرح کا یہاں پہ ماحول بن گیا۔ ایک منٹ میں باہر آئے، کوئی نہیں سوچا، اور باہر آ کر اور کہا، انہوں نے میاں علی اشفاق صاحب نے بلایا پولیس کو کہ آؤ، اور بالکل اسی طرح سے بلایا جس طرح سے عمران ریاض خان صاحب جس دن وہ حج پر جا رہے تھے اور ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے تو عمران بھائی جس گاڑی میں ہم تھے اس اگلی گاڑی کو جو کچھ نامعلوم افراد تھے وہ سونگ رہے تھے، گاڑی کو، ٹائروں کو سونگ رہے تھے، ڈگی کو سونگ رہے تھے، آگے سونگ رہے تھے، بالکل ایسے جیسے پتہ نہیں کس چیز کے اوپر پڑ گئے ہوں۔ تو میاں علی اشفاق صاحب نے بلایا، اوے ادھر آؤ، یہ بیٹھا ہے عمران ریاض، اس کے لیے کھڑے ہو نا، یہ ہے عمران ریاض۔ اور پھر آپ کو وہ سین یاد ہوگا، میاں علی اشفاق صاحب نے شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا اور شیشہ نیچے کر کے کہا کہ وردی والوں کو بلاؤ، گرفتار کرنا چاہتے ہیں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا وہ مناظر۔ تو آج بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے، انہوں نے پوچھا، ایک بار پوچھا کہ وارنٹ کہاں ہے، کیس کون سا ہے، کس معاملے میں گرفتار کر رہے ہیں، کچھ نہیں تھا ان کا۔ اس کے باوجود صنم جاوید نے اپنی فیملی کی موجودگی میں، ظاہر ہے ان کے والدین کے لیے ایک مشکل کیفیت ہے، آج وہ بہت ایکسائٹڈ تھے، خوش تھے، لیکن جس جرت، جس بہادری سے، اور کمال ہے، داد ہے ان کو، اور جس طرح سے صنم جاوید نے بغیر رجسٹ کے مسکراتے ہوئے جرت اور بہادری کے ساتھ گرفتاری دی، یہ گرفتاری، آج کی گرفتاری پچھلی ان کی جو 16 گرفتاریاں ہوئی ہیں ان سب پہ بھاری گرفتاری ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ ہر طرف پورے پاکستان میں یہی بات ہو رہی ہے، پورا پاکستان اس گرفتاری کا حوالہ دے رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی کچھ ویڈیوز آئی ہیں کہ جب صنم جاوید جیسے رہا ہوئی تو ان کے جو ہسبینڈ ہیں عتیق صاحب، ان کے گھر بھی پولیس اور نامعلوم افراد پہنچ گئے، ویڈیوز بنانے لگ گئے اور ادھر بھی پہنچ گئے، اور پتہ نہیں عجیب و غریب صورتحال۔ لیکن بڑی خبر اور بڑی بات یہ ہے، میں اگر خود یہاں پر موجود نہ ہوتا، میں ان کی فیملی کے سامنے موجود نہ ہوتا، تو میں کبھی بھی اس چیز کو کسی سے سن کے اور فیل نہ کر پاتا کہ ایک کے والدین جن کی بیٹی جو ہے وہ 14 ماہ سے پابند سلاسل ہے، بے گناہ بیٹی جس کے ساتھ ظلم، جبر، فسطائیت، جزیدیت کی جا رہی ہے، اس کو رہائی ملی ہے، اور ایک بار پھر باہر گرفتار کرنے آئے ہوئے، اور انہوں نے ایک منٹ نہیں سوچا اور اتنے تحمل اور اتنے ضبط کے ساتھ انہوں نے کہا لے کے جانا، لے کے جائیں۔ تو اس طرح سے صنم جاوید کی یہاں سے گرفتاری ہوئی ہے اس وقت بھی، حالانکہ اب وہ گرفتار ہو گئی ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ چہرے ظاہر ہیں، ہمیں سمجھ آتی ہے۔ مجھے تو وہ دن یاد ہے جب مجھے اٹھایا گیا تھا، تو میں نے فون پہ بات کر رہا تھا، اور فون پہ بات کرتے کرتے میں نیچے دیکھ رہا تھا اور فون پہ بات کر رہا تھا، تو جیسے میں نے اوپر یوں دیکھا، ایسے میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا ماسک لگائے ہوئے ہیں، موبائل کان سے لگائے ہوئے ہیں ادھر ادھر، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی معاملہ ہے۔ جس طرح سے سب جو ہے وہ میری طرف ادھر دیکھ رہے تھے اور فون پہ بھی لگے ہوئے تھے، جیسے اس وقت میرا بھی تھا کہ بہت بڑا کوئی دہشت گرد ہے جس کو گرفتار کرنے، حالانکہ 2 بندے بھیج دیتے تو میں نے ان کے ساتھ بھی چلے جانا تھا۔ تو آج بھی ادھر اس وقت بھی جو صورتحال اور ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ میاں علی اشفاق صاحب کا وہ آفس ہے جہاں سے آج صنم جاوید کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آج وہ چاہتی تو جیسے ہی
جیسے ہی وہ ادھر سے ان کو رہا کیا تھا عدالت نے ملک محمد عمران صاحب نے, وہیں سے وہ 20-25 منٹ کے اندر اندر موٹر وے پہ جاتے اور وہیں سے G11 میں تھے. کتنا ٹائم لگنا تھا موٹر وے پہ جاتے, کے پی کے نکل جاتے. لیکن میں داد دیتا ہوں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کمال ضبط ہے ان کی فیملی کا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ یہاں سے چھپ کے بھاگیں. اور حالانکہ میں اگر مجھ سے مشورہ پوچھیں, میں یہ مشورہ دیتا کہ آپ فوری طور پہ نکل جائیں کے پی کے, اور NF از NF, مزید اس ظلم جبر اور فسائیت کا سامنا نہ کریں, نہ اس کا نشانہ بنے. لیکن داد ہے جی ان کی فیملی کو, ان کی فیملی نے جس جرأت اور بہادری سے اس فسائیت کا سامنا کیا اور کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اب ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. بہرحال ایک بار پھر میں اپریشیٹ کروں گا جج ملک محمد عمران صاحب کو, جنہوں نے اتنی جرأت, اتنی بہادری دکھائی کہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ مقدمے سے ڈسچارج کر کے اور ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیں گے. اسی لیے پولیس آئی ہی نہیں تھی ان کو کسی اور کیس میں گرفتار کرنے. اور پھر جلدی اب آپ دیکھیں نا, کوئی کیس بنایا گیا ہوگا, اس کا مطلب کیس تو نہیں تھا. اور وہ اشفاق بڑائچ جو SHO ہے اور پولیس والے وردیوں میں, بغیر وردیوں کے, پتہ نہیں کون سے لوگ, اور چاروں طرف سے گھراؤ کیا ہوا ہے. پاکستان جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں دہشت گردی کے, خدارا یہی کاروائیاں دہشت گردوں کے خلاف کیجیے. سویلینز جو عام شہری ہیں ان کے خلاف یہ کاروائیاں نہ کیجیے. یہ کاروائیاں دہشت گردوں کے خلاف کریں جن سے اس ملک کو نقصان ہو رہا ہے, جس سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, ان کے خلاف یہ کاروائیاں کریں. اپنے نہتے شہریوں اور خواتین کے ساتھ یہ ظلم مت کیجیے. یہ حالات ہے, یہ صورتحال ہے. خیر دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. اب دیکھتے ہیں کس کیس میں گرفتاری ڈالی گئی. جو بھی ہوگا آپ کو اپڈیٹ کریں گے. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.